زبور باب نمبر 78۔ اسرائیل کی تاریخ میں الہی سزا اور رحم۔ آصف کا زبور، حکمت کا گیت۔ اے میری قوم، میری ہدایت پر دھیان دے، میرے منہ کی باتوں پر کان لگا۔ میں تمثیلوں میں بات کروں گا، قدیم زمانے کے معمے بیان کروں گا۔ جو کچھ ہم نے سن لیا اور ہمیں معلوم ہوا ہے، جو کچھ ہمارے باپ دادا نے ہمیں سنایا ہے، اسے ہم ان کی اولاد سے نہیں چھپائیں گے۔ ہم آنے والی پشت کو رب کے قابل تعریف کام بتائیں گے، اس کی قدرت اور معجزات بیان کریں گے، کیونکہ اس نے یعقوب کی اولاد کو شریعت دی، اسرائیل میں احکام قائم کیے۔ اس نے فرمایا کہ ہمارے باپ دادا یہ احکام اپنی اولاد کو سکھائیں، تاکہ آنے والی پشت بھی انہیں اپنائے۔ وہ بچے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پھر انہیں بھی اپنے بچوں کو سنانا تھا، کیونکہ خدا کی مرضی ہے کہ اس طرح ہر پشت خدا پر اعتماد رکھ کر اس کے عظیم کام نہ بھولے، بلکہ اس کے احکام پر عمل کرے۔ وہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنے باپ دادا کی مانند ہوں، جو ضدی اور سرکش نسل تھے، ایسی نسل جس کا دل ثابت قدم نہیں تھا اور جس کی روح وفاداری سے خدا سے لپٹی نہ رہی۔ چنانچہ افرایم کے مرد گو کمانوں سے لدے ہوئے تھے، جنگ کے وقت فرار ہوئے۔ وہ خدا کے عہد کے وفادار نہ رہے، اس کی شریعت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جو کچھ اس نے کیا تھا، جو معجزے اس نے انہیں دکھائے تھے، افرائیمی وہ سب کچھ بھول گئے۔ ملک مصر کے علاقے زوان میں اس نے ان کے باپ دادا کے دیکھتے دیکھتے معجزے کیے تھے۔ سمندر کو چیر کر اس نے انہیں اس میں سے گزرنے دیا، اور دونوں طرف پانی مضبوط دیوار کی طرح کھڑا رہا۔ دن کو اس نے بادل کے ذریعے اور رات بھر چمکدار آگ سے ان کی قیادت کی۔ ریگستان میں اس نے پتھروں کو چاہ کر کے انہیں سمندر کی سی کثرت کا پانی پلایا۔ اس نے ہونے دیا کہ چٹان سے ندیاں پھوٹ نکلیں اور پانی دریاؤں کی طرح بہنے لگے، لیکن وہ اس کا گناہ کرنے سے باز نہ آئے، بلکہ ریگستان میں خدا تعالیٰ سے سرکش رہے۔ جان بوجھ کر انہوں نے خدا کو آزما کر وہ خوراک مانگی جس کا لالچ کرتے تھے۔ خدا کے خلاف کفر بک کر وہ بولے، کیا خدا ریگستان میں ہمارے لیے میز بچھا سکتا ہے؟ بے شک جب اس نے چٹان کو مارا تو پانی پھوٹ نکلا اور ندیاں بہنے لگیں، لیکن کیا وہ روٹی بھی دے سکتا ہے؟ اپنی قوم کو گوشت بھی مہیا کر سکتا ہے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ یہ سن کر رب طیش میں آ گیا، یعقوب کے خلاف آگ بھڑک اٹھی اور اس کا غضب اسرائیل پر نازل ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں خدا پر یقین نہیں تھا، وہ اس کی نجات پر بھروسہ نہیں رکھتے تھے۔ اس کے باوجود خدا نے ان کے اوپر بادلوں کو حکم دے کر آسمان کے دروازے کھول دیے۔ اس نے کھانے کے لیے ان پر من برسایا، انہیں آسمان سے روٹی کھلائی۔ ہر ایک نے فرشتوں کی یہ روٹی کھائی، بلکہ خدا نے اتنا کھانا بھیجا کہ ان کے پیٹ بھر گئے۔ پھر اس نے آسمان پر مشرقی ہوا چلائی اور اپنی قدرت سے جنوبی ہوا پہنچائی۔ اس نے گرد کی طرح ان پر گوشت برسایا، سمندر کی ریت جیسے بے شمار پرندے ان پر گرنے دیے۔ خیمہ گاہ کے بیچ میں ہی وہ گر پڑے، ان کے گھروں کے ارد گرد ہی زمین پر آ گرے۔ تب وہ کھا کھا کر خوب سیر ہو گئے، کیونکہ جس کا لالچ وہ کرتے تھے وہ خدا نے انہیں مہیا کیا تھا۔ لیکن ان کا لالچ ابھی پورا نہیں ہوا تھا اور گوشت ابھی ان کے منہ میں تھا کہ خدا کا غضب ان پر نازل ہوا۔ قوم کے کھاتے پیتے لوگ ہلاک ہوئے، اسرائیل کے جوان خاک میں مل گئے۔ ان تمام باتوں کے باوجود وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کرتے گئے اور اس کے معجزات پر ایمان نہ لائے، اس لیے اس نے ان کے دن ناکامی میں گزرنے دیے اور اس کے سال دہشت کی حالت میں اختتام پذیر ہوئے۔ جب کبھی خدا نے ان میں قتل و غارت ہونے دی تو وہ اسے ڈھونڈنے لگے، وہ مڑ کر خدا کو تلاش کرنے لگے۔ تب انہیں یاد آیا کہ خدا ہماری چٹان، خدا تعالیٰ ہمارا چھڑانے والا ہے، لیکن وہ منہ سے اسے دھوکہ دیتے، زبان سے اسے جھوٹ پیش کرتے تھے۔ نہ ان کے دل ثابت قدمی سے اس کے ساتھ لپٹے رہے، نہ وہ اس کے عہد کے وفادار رہے۔ تو بھی خدا رحم دل رہا، اس نے انہیں تباہ نہ کیا، بلکہ اس کا قصور معاف کرتا رہا۔ بار بار وہ اپنے غضب سے باز آیا، بار بار اپنا پورا قہر ان پر اتارنے سے گریز کیا، کیونکہ اسے یاد رہا کہ وہ فانی انسان ہے، ہوا کا ایک جھونکا جو گزر کر کبھی واپس نہیں آتا۔ ریگستان میں وہ کتنی دفعہ اس سے سرکش ہوئے، کتنی مرتبہ اسے دکھ پہنچایا۔ بار بار انہوں نے خدا کو آزمایا، بار بار اسرائیل کے قدوس کو رنجیدہ کیا۔ انہیں اس کی قدرت یاد نہ رہی، وہ دن جب اس نے فدیہ دے کر انہیں دشمن سے چھڑایا، وہ دن جب اس نے مصر میں اپنے الہی نشان دکھائے، زوان کے علاقے میں اپنے معجزے کیے۔ اس نے ان کی نہروں کا پانی خون میں بدل دیا،
اور وہ اپنی ندیوں کا پانی پی نہ سکے۔ اس نے ان کے درمیان جوؤں کے گول بھیجے جو انہیں کھا گئیں، مینڈک جو ان پر تباہی لائے۔ ان کی پیداوار اس نے جوان ٹڈیوں کے حوالے کی، ان کی محنت کا پھل بالغ ٹڈیوں کے سپرد کیا۔ ان کی انگور کی بیلیں اس نے اولوں سے، ان کے انجیر توت کے درخت سیلاب سے تباہ کر دیے۔ ان کے مویشی اس نے اولوں کے حوالے کیے، ان کے ریوڑ بجلی کے سپرد کیے۔ اس نے ان پر اپنا شعلہ زن غضب نازل کیا، قہر، گھبگی اور مصیبت یعنی تباہی لانے والے فرشتوں کا پورا دستہ ان پر حملہ آور ہوا۔ اس نے اپنی غضب کے لیے راستہ تیار کر کے انہیں موت سے نہ بچایا بلکہ مہلک وبا کی زد میں آنے دیا۔ مصر میں اس نے تمام پہلوٹوں کو مار ڈالا اور حام کے خیموں میں مردانگی کا پہلا پھل تمام کر دیا۔ پھر وہ اپنی قوم کو بھیڑ بکریوں کی طرح مصر سے باہر لا کر ریگستان میں ریوڑ کی طرح لیے پھرا۔ وہ حفاظت سے ان کی قیادت کرتا رہا، انہیں کوئی ڈر نہیں تھا جبکہ ان کے دشمن سمندر میں ڈوب گئے۔ یوں خدا نے انہیں مقدس ملک تک پہنچایا، اس پہاڑ تک جسے اس کے داہنے ہاتھ نے حاصل کیا تھا۔ ان کے آگے آگے وہ دیگر قومیں نکالتا گیا، ان کی زمین اس نے تقسیم کر کے اسرائیلیوں کو میراث میں دی اور ان کے خیموں میں اس نے اسرائیلی قبیلے بسائے۔ اس کے باوجود وہ خدا تعالیٰ کو آزمانے سے باز نہ آئے بلکہ اس سے سرکش ہوئے اور اس کے احکام کے تابع نہ رہے۔ اپنے باپ دادا کی طرح وہ غدار بن کر بے وفا ہوئے، وہ ڈھیلی کمان کی طرح ناکام ہو گئے۔ انہوں نے اونچی جگہوں کی غلط قربان گاہوں سے خدا کو غصہ دلایا اور اپنے بتوں سے اسے رنجیدہ کیا۔ جب خدا کو خبر ملی تو وہ غضبناک ہوا اور اسرائیل کو مکمل طور پر مسترد کر دیا۔ اس نے سیلا میں اپنی سکونت گاہ چھوڑ دی، وہ خیمہ جس میں وہ انسان کے درمیان سکونت کرتا تھا۔ عہد کا صندوق اس کی قدرت اور جلال کا نشان تھا، لیکن اس نے اسے دشمن کے حوالے کر کے جلا وطنی میں جانے دیا۔ اپنی قوم کو اس نے تلوار کی زد میں آنے دیا کیونکہ وہ اپنی موروثی ملکیت سے نہایت ناراض تھا۔ قوم کے جوان نظر آتش ہوئے اور اس کی کماریوں کے لیے شادی کے گیت گائے نہ گئے۔ اس کے امام تلوار سے قتل ہوئے اور اس کی بیواؤں نے ماتم نہ کیا۔ تب رب جاگ اٹھا اس آدمی کی طرح جس کی نیند اچاٹ ہو گئی ہو، اس سورمے کی مانند جس سے نشے کا اثر اتر گیا ہو۔ اس نے اپنے دشمنوں کو مار مار کر بھگا دیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے شرمندہ کر دیا۔ اس وقت اس نے یوسف کا خیمہ رد کیا اور افرایم کے قبیلے کو نہ چنا بلکہ یہودا کے قبیلے اور کوئی صیون کو چن لیا جو اسے پیارا تھا۔ اس نے اپنا مقدس بلندیوں کی مانند بنایا، زمین کی مانند جسے اس نے ہمیشہ کے لیے قائم کیا ہے۔ اس نے اپنے خادم داؤد کو چن کر بھیڑ بکریوں کے باڑوں سے بلایا۔ ہاں، اس نے اسے بھیڑوں کی دیکھ بھال سے بلایا تاکہ وہ اس کی قوم یعقوب، اس کی میراث اسرائیل کی گلہ بانی کرے۔ داؤد نے خلوص دلی سے ان کا گلہ بانی کی، بڑی مہارت سے اس نے ان کی رہنمائی کی۔